بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شہید کربلا کا واقعہ یہ تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرت کا مرقع ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبے زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے یا کسی قصے اور افسانے کی صورت سے مدون و مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود ایک اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں ہوتی، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان کے پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمایا ہے۔ سیدنا و سید الشباب اہل الجنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگ دلی و بے حیائی و محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جانثار کے ایسے محیر العقلوں کو حیران کر دینے والے واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ واقعہ شہادت جب سے پیش آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس پر علاوہ مفصل کتب تاریخ کے مستقل کتابیں اور رسالے ہر زبان میں بے شمار لکھے گئے ہیں، لیکن ایسے واقعات جن میں عوام و خواص کا دلی تعلق ہو غیر مستند روایت نہ آنے پائے، اور اسی لیے ہم نے اس ویڈیو کی اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو مستند اور معتبر کتابیں ہیں اس سے آپ کے سامنے اس عظیم سانحہ تاریخ کا عظیم واقعے کو بالکل متبرک اور مستند طریقے سے آپ تک پہنچایا جائے۔ جو بڑی بڑی کتابیں، کتاب الطبری اور تاریخ الخلفاء اور اسعاف الراغبین وغیرہ، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جن سے ہم نے آپ کے سامنے اس واقعے کو مدون اور ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خلافت اسلامیہ پر ایک اہم اور عظیم حادثہ جو پیش آیا، حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں، مسلمان کے آپس میں تلواریں چلتی ہیں، مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفاء راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کر کے جائیں کہ مسلمانوں میں پھر تلواریں نہ نکلیں اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ باقتضائے حالت کی جو اقتدار تھا وہ حالت کو دیکھتے ہوئے یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے بیٹے یزید کا نام ماں بعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ میں 40 مسلمان آتے ہیں۔
کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سطح پر ماہر نظر نہیں آتا، اس لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شروع میں کچھ تعامل ہوتا ہے، مشورہ کرتے ہیں اور اختلاف ہو جاتا ہے کہ کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے تو کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور ابھی تک لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں ہوا تھا، کھلا نہیں تھا، بالآخر بیعت یزید کا ایک قصد کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ حادثہ بیعت یزید کا، یہ اس پر بیعت کرنا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یہ حادثہ شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا، اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ، بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کے کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل چونکہ اس وقت مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق، ساتھ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر عمر کے ساتھ ملا کر کہا سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ تو بات غلط کہہ رہے ہیں، یہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے۔ ابو بکر عمر کی سنت، انہوں نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ اور رشتہ داروں میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اور اطہار پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے، اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو جو کتاب و سنت ہے، یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ بھی کام نہیں ہوتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب کیا جائے، خلیفہ کا تقرر آزادانہ طریقے پر ہو۔ دوسری، ان کی نگاہیں یزید کے ذاتی حالات پر بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ اور مدینہ میں دار الرسن اور کوفہ اور کربلا میں قتل عام کے کئی جگہ واقعات بھی پیش آئے۔ اسی اثنا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے، ان سب سے حضرات سے نرم گرم گفتگو کی، سب نے کھلے طور پر ان کی مخالفت کی۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں، ام المومنین کو ان کی خبر مل چکی تھی تو ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ ہرگز ایسا نہ کر رہے ہیں اور نہیں کرنا چاہیے آپ کو، یہ آپ پر زیب نہیں دیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ تو بات غلط پہنچائی آپ کو، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں جن کے بارے میں ایسی بات میری طرف سے کہی گئی ہے، اور ایسا میں نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شام اور عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید میرے بیٹے کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا یہ ایک کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ان حضرات پر تشدد نہیں کیجیے گا، احترام اور رفق کے ساتھ
ان سے گفتگو کیجیے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا یزید کی بیعت پر، اس لیے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ وہیں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات بھی ایسی گزارنی گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے کہ میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے، سب مسلمان اس پر متفق ہو جائیں۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے مجمع یعنی جمع شدہ نظام کو اس میں خلل پیدا نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء رہے، ان کے بھی اولادیں تھی، آپ کا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رائے قائم کی ہے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبدالرحمن بن ابی بکر سے اس معاملے سے گفتگو فرمائی، انہوں نے شدید اس کی مخالفت کی، انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد اجتماعی طور پر اس کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خود جا کر حضرت امیر معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں پیش کرتے ہیں جو آپ کے پیش رو کی سنت رہی ہے۔ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے، بلکہ مسلمانوں کی رائے عام پر چھوڑ دیا۔ یا دوسرا کام یہ ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا تھا، نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ تیسرا کام یا پھر یہ کریں، اختیار کریں صورت یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا، تو اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے تو عام مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ہی ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس کا قابل نہیں ہے کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے
ان کی جگہ لے لی